تو یہی توفی کا لفظ حضرت عیسیٰ کی نسبت 2 مرتبہ آ گیا ہے، بلکہ اگر سچی گواہی دی جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پانا تمام نبیوں کی وفات سے زیادہ تر ثابت ہے۔ بہت سے نبیوں کی وفات کا خدا تعالیٰ نے ذکر بھی نہیں کیا، لیکن حضرت مسیح کی وفات کا بار بار قرآن شریف میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کی طرف ہی اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ النحل 22۔ یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے معبود بنائے جاتے ہیں اور پکارے جاتے ہیں، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ آپ ہی پیدا شدہ ہیں، اور وہ تمام لوگ مر چکے ہیں، زندہ بھی تو نہیں ہیں، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب بتلاؤ کہ اگر کوئی عیسائی اس جگہ تم پر اعتراض کرے کہ یہ بیان قرآن کا بموجب معتقدات تمہارے خلاف واقعہ ہے، کیونکہ قرآن مسیح ابن مریم کو من دون اللہ سمجھتا ہے، اور کل من دون اللہ معبود کو بغیر کسی استثناء کے مردہ قرار دیتا ہے، اور تم مسیح ابن مریم کو زندہ قرار دیتے ہو، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ کوئی من دون اللہ معبود زندہ نہیں ہے۔ بس اگر تم سچے ہو تو قرآن حق پر نہیں ہے، اور اگر قرآن حق پر ہے تو تم دعوی حیات مسیح میں سچے نہیں، تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ اور ظاہر ہے کہ قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ تمام معبود غیر اللہ اموات غیر احیاء ہیں، اس کا اول مصداق حضرت عیسیٰ ہی ہیں، کیونکہ زمین پر سب انسانوں سے زیادہ وہی پوجے گئے، اور تمام انسان پرستاروں کی نسبت ان کا گروہ کثرت میں، قوت میں، شوکت میں، سرگرمی میں، دعوت شرک میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ دیکھو کہ عیسیٰ پرست دنیا میں 40 کروڑ ہے، اور اس قدر جماعت انسان پرستوں کی کوئی اور نہیں، تو اگر قرآن نے ان کو اس آیت سے مستثنا رکھا ہے تو نعوذ باللہ اس سے پایا جاتا ہے کہ منزل قرآن کے نزدیک وہ غیر اللہ نہیں ہے، اور اگر مستثنا نہیں ہے تو یہ تمہارے عقیدے کے مخالف ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک عیسیٰ بن مریم اموات میں داخل نہیں، بلکہ آسمان پر بحیات جسمانی زندہ موجود ہیں۔ اب بتلاؤ کہ اگر عیسائیوں کی طرف سے یہ سوال پیش ہو تو تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ پھر ایک جگہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کو داخل بہشت ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون۔ الانبیاء 102-103۔ یعنی جو لوگ ہمارے وعدے کے موافق بہشت کے لائق ٹھہر چکے ہیں وہ دوزخ سے دور کیے گئے ہیں، اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہے، اور اس سے بصراحت و بداحت ثابت ہے کہ وہ بہشت میں ہیں، اور ثابت ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور نہ قبل از وفات بہشت میں کیوں کر پہنچ گئے؟ علاوہ اس کے وہ حدیث جو طبرانی اور کتاب ما ثبت بالسنہ صفحہ 118 میں لکھی ہے، اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تھی۔ محدثین نے اس حدیث کو اول درجے کی صحیح مانا ہے، اور کوئی جرح نہیں کیا گیا۔ اب بتلاؤ کہ اب بھی حضرت عیسیٰ کی موت ثابت ہوئی یا نہیں؟ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بخاری کی معراج کی حدیثوں میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات بزمرہ اموات دیکھا اور دوسرے عالم میں پایا۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو مردوں سے ان کا کیا تعلق تھا؟ اور یا یہ نبی فوت شدہ کے پاس کیوں کر وہ رہ سکتے تھے؟ مردوں کے پاس وہی رہتا ہے جو مردہ ہو۔ کوئی جو مردوں کے عالم میں جاوے، وہ خود ہو مردہ تب وہ راہ پاوے، کہو زندوں کا مردوں سے ہے کیا جوڑ، یہ کیوں کر ہو کوئی ہم کو بتاوے۔ اور اگر یہ قول ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ پھر میں دنیا میں آؤں گا، تو بروز کے طور پر یہ آنا ہوگا، اور اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ دنیا سے خارج اور وفات یافتہ ہیں، اور جب کہ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کا پھر واپس آنا بجسمہم العنصری عادت اللہ ثابت نہیں ہوتی، تو پھر کیا وجہ کہ اس قول کے اگر صحیح ہو سنت اللہ کے مخالف معنی نہ کیے جائیں، اور کیا وجہ کہ یہ آنا بروزی طور پر نہ مانا جائے، جیسا کہ حضرت یوحنا نبی کا دوبارہ دنیا میں آنا تھا۔ کیا حاجت ہے کہ ایسے مجہول الکیفیت معنی لیے جاویں جن کا نمونہ خدا تعالیٰ کی عادتوں میں موجود نہیں، اور جن کی پہلی امتوں میں کوئی نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں حث اور ترغیب دیتا ہے
کہ تم ہر ایک واقعہ اور ہر ایک امر کی جو تمہیں بتلایا گیا ہے پہلی امتوں میں نذیر تلاش کرو کہ وہاں سے تمہیں نذیر ملے گی۔ عوام اس عقیدے کی نذیر کہ انسان دنیا سے جا کر پھر آسمان سے دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے، کہاں تلاش کریں اور کس کے پاس جا کر روئیں؟ کہ خدا کی گزشتہ عادات میں اس کا کوئی نمونہ بتلاؤ۔ ہمارے مخالف مہربانی کر کے آپ ہی بتلاویں کہ اس قسم کا واقعہ کبھی پہلے بھی ہوا ہے، اور کبھی پہلے بھی کوئی انسان 1000-2000 برس تک آسمان پر رہا اور پھر فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اترا۔ اگر یہ عادت اللہ ہوتی تو کوئی نظیر اس کی گزشتہ قرون میں ضرور ملتی، کیونکہ دنیا تھوڑی رہ گئی ہے اور بہت گزر گئی، اور آئندہ کوئی واقعہ دنیا میں نہیں جس کی پہلے نظیر نہ ہو۔ حالانکہ جو امر سنت اللہ میں داخل ہے اس کی کوئی نظیر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، النحل 44۔ یعنی ہر ایک نئی بات جو تمہیں بتلائی جائے تم اہل کتاب سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس کی نظیریں بتلائیں گے۔ لیکن اس واقعہ کی یہود اور نصارہ کے ہاتھ میں بجز ایلیا کے قصے کے کوئی اور نظیر نہیں، اور ایلیا کا قصہ اس عقیدے کے برخلاف شہادت دیتا ہے اور دوبارہ آنے کو بروزی رنگ میں بتلاتا ہے۔ اور ایک بڑی خرابی اس عقیدے میں یہ ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوارے کے ذاتی میں ایک خصوصیت پیدا ہو کر نصارہ کو اپنے عقائد باطلہ میں اس سے مدد ملتی ہے۔ حالانکہ قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ عیسیٰ میں اور انسانوں کی نسبت کوئی امر زیادہ نہیں ہے۔ اب بتلاؤ کہ اگر ایک عیسائی تم پر یہ اعتراض کرے کہ اور انسانوں کی نسبت یسوع میں یہ امر زیادہ ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ وہ قریباً 2000 برس سے آسمان پر زندہ موجود ہے، نہ اس کی قوت میں فرق آیا، نہ اس کا جسم لاغر ہوا، نہ اس کی بینائی میں کچھ فطور پڑا، بلکہ بڑے جلال اور پوری قوت کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہے، اور پھر آخری زمانے میں فرشتوں کے ساتھ جو خدا کا خاص لشکر ہے زمین پر اترے گا۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام میں بھی ہے کہ خدا فرشتوں کے ساتھ آئے گا، تو اس صورت میں خدائی صفات مسیح میں پائی گئیں، اور خصوصیت خود توجہ دلاتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے الگ ہے۔ تو ذرا سوچ کر کہو کہ ان باتوں کا کیا جواب ہے؟ یہی وہ خیالات باطلہ ہیں جن کی شامت سے اب تک ہندوستان میں 1 لاکھ سے زیادہ اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا ہے۔ ان سب کا خون ان نادان علماء کی گردن پر ہے۔ خدا تو اپنی آیات ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آل عمران 60 وغیرہ میں مسیح کی خصوصیت کی بیخ کنی کر رہا ہے۔ ہاں کوئی جاہل اس کی کسی خصوصیت سے دھوکہ نہ کھائے، اور تم لوگ نہ ایک خصوصیت بلکہ بہت سی خارق عادت خصوصیتیں اس کی ذات میں قائم کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک وہ اب تک حیات جسمانی سے بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ جیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 60 برس تک ہی عمر پا کر فوت ہو گئے، مگر مسیح ابن مریم اس وقت تک بھی جو 2000 تک عدد پہنچنے لگا زندہ آسمان پر موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بقول تمہارے ایک مکھی بھی پیدا نہ کی، مگر مسیح ابن مریم کے پیدا کیے ہوئے کروڑہا پرندے اب تک موجود ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مردے کو بھی جو صحابہ کرام میں سے سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تھا باوجود اصرار اور الہا صحابہ کے زندہ نہ کر سکے، مگر بقول تمہارے عیسیٰ بن مریم نے 1000 مردے زندہ کیے، اور جو کام حضرت عیسیٰ نے طفولیت میں کیے وہ نعوذ باللہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے زمانے میں بھی نہ دکھلائے۔ اب بتلاؤ کہ یہ تمام خصوصیتیں جن کے تم خود قائل ہو تمہیں اس بات کے ماننے کے لیے مجبور کرتی ہیں یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ذات انسانی صفات سے نرالی تھی، یہاں تک کہ بوقت پیدائش کوئی شخص بقول تمہارے مس شیطان سے محفوظ نہ رہ سکا، اور یہ اعلیٰ درجے کی عصمت بھی عیسیٰ بن مریم کو ہی نصیب ہوئی۔ ذرا سوچو کہ ان باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا قرآن اس قسم کی خصوصیتوں کو حضرت عیسیٰ کی نسبت تسلیم کرتا ہے؟ اس نے تو مس شیطان کی نسبت بھی تمام نبیوں اور رسولوں کو عصمت کے بارے میں مساوی حصہ دیا ہے، جبکہ کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بنی اسرائیل 66۔ غرض حضرت عیسیٰ کی نسبت کوئی خصوصیت قرار دینا قرآنی تعلیم کے مخالف اور عیسائیوں کی تائید ہے، اور جیسا کہ نصوص قطعیہ کے روح سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہوتی ہے، ایسا ہی تاریخی سلسلہ کے روح سے بھی ان کا برنا بپائے ثبوت پہنچتا ہے۔ دیکھو نسخہ مرہم عیسیٰ جس کا ذکر میں مفصل لکھ چکا ہوں ایسی صفائی سے ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ واقع صلیب کے وقت آسمان